السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے کے متعلق کچھ مسائل آپ کے ساتھ بیان کرنے ہیں کہ غسل جنابت میں غرارے اور ناک میں پانی چڑھانے سے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ عوام میں یہ بات غلط فہمی اور بہت زیادہ رائج ہے کہ غسل جنابت میں غرارے کرنا اور ناک میں سانس کے ذریعے اوپر پانی چڑھانا فرض ہے۔ اسی وجہ سے وہ متعدد غلطیوں اور پریشانیوں اور وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماہ رمضان میں یہ سوال بھی بکثرت پوچھا جاتا ہے کہ غسل جنابت میں غرارے کرنا اور ناک کے ذریعے پانی اوپر چڑھانا فرض ہے، تو پھر روزوں کی حالت میں غسل کیسے کریں؟ جس کے لیے بعض عوام نے یہ خود ساختہ حل پیش کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بس کلی کر لو اور ناک میں پانی ڈال لو، پھر افطاری کے بعد غرارے کر لینا اور ناک میں پانی چڑھا لینا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر متعدد غلطیاں اور پریشانیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے شرعی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ ان دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نمبر 1، غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک طرح کلی کی جائے کہ منہ مکمل طور پر کھل جائے، اور ٹھیک طرح ناک میں پانی ڈالا جائے کہ ناک مکمل طور پر دھل جائے اور نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 2، غسل جنابت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ کلی کرنے میں مبالغہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ خوب اچھی طرح منہ بھر کر کلی کرے یا غرارے کرے، جبکہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کی صورت یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی سے کچھ اوپر پانی چڑھا لے۔ اس طرح مبالغے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ مبالغہ کرنا بھی اس شخص کے لیے ہے جو روزے دار نہ ہو، لیکن جو شخص روزے دار ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ غسل کرتے وقت وہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص غسل جنابت میں کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھانے وقت مبالغہ کی سنت پر عمل نہ کرے بلکہ صرف فرض ہی پورا کر لے تو اس سے بھی غسل ہو جائے گا، البتہ سنت پر عمل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہی سنت سے محبت اور اس کی اہمیت کا تقاضا ہے۔ اس لیے کسی عذر کی بغیر یہ سنت ترک کرنا اچھا نہیں ہے۔ آگے آپ بتا دوں کہ روزے کی حالت میں غسل کرنے کا مسئلہ کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے تو روزے کی حالت میں یہ غسل کرنا بالکل درست ہے۔ جہاں تک روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت غرارے کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا مسئلہ ہے، تو ہم نے پہلے اس کے بارے میں ذکر کر دیا ہے کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ غرارے کرنا اور ناک میں سانس کے ذریعے اوپر تک پانی چڑھانا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزے دار نہ ہوں، اور جو روزے دار ہوں اس کے لیے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ ٹھیک طرح کلی کرے اور ٹھیک طرح ناک میں پانی ڈالے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ایک اور کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھنا درست ہے۔ اگر کسی شخص کو سحری کے وقت غسل کرنے کی حاجت ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ غسل کر کے سحری کرے، لیکن اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو منہ ہاتھ دھو کر سحری کر لے اور غسل بعد میں کر لے، اگرچہ یہ غسل صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اٹھتا ہے تو اٹھتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اگر وہ غسل کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے جو سحری کا وقت ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کلی کر کے ہاتھ منہ دھو کے فوراً ہی سحری کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو غسل کر لے۔